اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 تک کر لیا تھا. 212 تک کر لیا تھا اور آج ہم آیت نمبر 213 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 213 کا ترجمہ ہے دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا. اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف رہبری کی اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے. اچھا، معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ ایک ہی گروہ تھے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک یعنی 10 صدیوں تک لوگ جو ہے وہ توحید پر ہی قائم تھے. تو اصل میں یہ جو شرک پہلی دفعہ جب لوگوں میں آیا، شیطان نے جب شرک کو لوگوں میں پھیلایا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ اس وقت کے موجود تھے تو ان کو کچھ 5 لوگ تھے اس وقت جو نیک تھے، ان لوگوں کی تصویریں بنا کر اور اس طرف جو ہے مائل کیا. تو اصل میں پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک لوگوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. تو بعد میں شیطان نے وسوسہ اندازی کر کے ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیا اور پھر شرک و مذاہب پرستی عام ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا اس کتاب میں اس آیت میں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی تاکہ لوگ اختلاف سے باز آ جائیں، اختلاف نہ کریں، تاکہ انہیں حق سچ کا پتہ چل جائے اور توحید کو پھر اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد بھی آپس میں بغض و عناد کی وجہ سے انہوں نے کتابوں میں بھی اختلاف کیا. جو لوگ گمراہ تھے، گمراہ ہونا چاہتے تھے اور شیطان کی طرف مائل تھے، انہیں جو ہے کتابوں کے آنے سے اور پیغمبروں کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اپنی ہٹ درمی پر اسی طرح قائم رہے. لیکن جو لوگ ایمان والے تھے تو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے ان کتابوں کو مزید رہبری کرنے والا بنایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں نے اس اختلاف میں بھی اللہ کی دی ہوئی جو ہدایت تھی اس کی رہبری کی، اسی کے پیچھے چلے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف جو ہے وہ گامزن کر دیتا ہے. معاملہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو ہے 5 نیک لوگ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. وہ جب فوت ہو گئے تو آنے والی جنریشن کو شیطان نے انسان کے بھیس میں آ کر کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ نیک لوگ کون تھے اور تم لوگ ان کو بھلا چکے ہو اور تم ان کی تصویریں بناؤ. تو انہوں نے کہا تصویریں ہمیں نہیں آتی بنانی، وہ کیسے تھے کیا تھے. تو شیطان نے کہا نا میں ان کو جانتا تھا، میں بنا کر دکھاتا ہوں. پھر اس کے بعد اگلی جنریشن آئی تو پھر شیطان نے کہا کہ ان کے جو ہے مجسمے بناؤ، یہ اتنے نیک لوگ تھے تم نے ان کو بھلا دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مجسمے بنانے نہیں آتے. تو شیطان نے کہا ہاں آؤ نا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے بناتے ہیں. پھر اس سے اگلی جنریشن آئی تو اس کو کہا کہ یہ تو اتنے نیک لوگ تھے اور تم نے ان کو بھلا دیا، تو ان کو دیکھو تاکہ تمہیں نیکی کرنی یاد آئے. یہ نیکیاں کرتے تھے، ان کو دیکھ کر تمہیں نیکی کرنا یاد آئے گی. تو ان مجسموں کو جو ہے جگہ جگہ چوکوں پر اور مختلف جگہ راستوں میں
نصب کر دیا. تو اس طریقے سے پھر ان لوگوں کو شرک کے طور پر جو ہے ان 5 جو نیک لوگ گزرے تھے ان کے نام آگے قرآن بتائے گا بھی. تو ان لوگوں کو جو ہے ان سے مانگو اور وہ اللہ کے نیک تھے اور ان کے ذریعے سے مانگو، ان کا واسطہ بناؤ، ان کا وسیلہ بناؤ. تو اس طریقے سے شرک جو ہے وہ شیطان نے عام کیا. حضرت نوح علیہ السلام تک شرک نہیں تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے شرک کا یہ حال ہو چکا تھا کہ لوگ اس طریقے سے شرک کیا کرتے تھے. آیت نمبر 114 کا ترجمہ ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اچھا، ہوا کیا تھا کہ جب ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو یہودیوں، مشرکین عرب اور منافقوں کی طرف سے بہت سی تکلیفیں پہنچائی گئیں، تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو اور آج ہم کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس آیت سے تسلی دی ہے کہ جو بھی ایمان پر قائم رہتے ہوئے تم پر تکلیفیں آ رہی ہیں، کبھی کسی کا بچہ مر جاتا ہے، کبھی کوئی کسی کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کسی کو مال کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ وہ 2 وقت کا کھانا بھی کھانے سے جو ہے وہ گریز بیچارہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے مت ڈرو، یہ تمہاری صرف ایک آزمائش ہے. تو کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی جب تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزما نہ لیں. تو یہاں پر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے ایمان والوں سے کہا کہ ان چیزوں سے یہ تمہیں تسلی ہو اور تم یہ گمان نہ کرو کہ ایسے ہی آرام سے صرف ایک یہ بات کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اور احادیث پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر نہیں، تم تھوڑے بہت آزمائے بھی جاؤ گے اور جس کے لیے جتنی آزمائش ہوگی اس کے لیے اتنا ہی بڑا درجہ اللہ کے ہاں متعین ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی دی ہے مسلمانوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ صبر کریں گے اور اس امتحان میں سے کامیابی سے گزر جائیں گے تو سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے بہت قریب ہے. پھر آیت نمبر 215 کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. اچھا، اب کیا پوچھتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اب بعض صحابہ نے اس آیت پر یہ پوچھا کہ مال خرچ کرنے کے لیے اولین مصارف جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق کون ہیں کہ ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں پر جو بیچارے سفید پوش ہیں، سوال نہیں کرتے، ان پر خرچ کرو، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب مال ہوتا ہے تو ہم بہت آسان سا سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ پر تو خرچ کر ہی رہے ہیں، گھر والوں پر، بیوی بچوں پر بھی کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے اہل گھرانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، تو اس کا باقاعدہ ثواب بھی ملتا ہے. تو اس کو معمولی نہیں جاننا چاہیے کہ اپنے بال بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائیوں پر
اچھے طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ باقاعدہ صدقے میں شمار ہوتا ہے کہ وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی کتنا اجر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے بھی ایک حصہ نکالو، اور تم جو کچھ بھی کرو گے، جو بھلائی بھی کرو گے، اس کا اللہ کو علم ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی رقم نکالتے ہوئے بھی بہت دفعہ سوچتے ہیں، اور مطلب میرا یہ ایمان ہے کہ میں تو ابھی صرف نیت ہی کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس مال جتنا 500 کی نیت کی ہے کہ یہ میں آج کسی کو صدقہ کروں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل ٹرپل عطا کر دیتا ہے۔ تو جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ملے گا کہ ہمارے مال میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوگا، اور قیامت کے دن ہمیں اسی مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے بہت سے گناہوں پر معافی مل جائے گی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سب پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ پر ہم زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتے، یعنی کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کے علاوہ ان کے اوپر جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ کم ہے، اور وہ جو ہے ثواب و اجر میں لکھا جائے گا۔ تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 216 ہے، تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ جہاد کے یہاں پر اس آیت میں جہاد کے حکم کی ایک مثال دیکھ کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اہل ایمان کو کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ ناگوار ہی لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح، غلبہ نصیب ہوتا ہے، عزت و سربلندی اور مال و اسباب بھی ملتا ہے۔ اسی طرح تم جس کو پسند کرو، یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھے رہنے کو پسند کرو، تو اس کا نتیجہ غلط بھی نکل سکتا ہے، تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، دشمن تمہارے سر پر غالب ہو جائے گا اور تمہیں ذلت اور رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ گھروں میں مت بیٹھے رہو، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جائے تو اس کے لیے بلا تکلف کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، کیونکہ ممکن ہے تم اس چیز کو جو ہے وہ مشکل سمجھ رہے اور اپنے لیے بہتر نہیں سمجھ رہے، جبکہ وہ تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں لے کر آئے۔ تو اللہ ہی کو حقیقی علم ہے، تمہیں نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 217 کا ترجمہ ہے، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ سے سلم کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب کے سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینے کون سے ہیں اور اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ تو اصل میں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتال اور جدال ناپسندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی اس حرمت کو برقرار رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 4 حرمت کے مہینے تھے اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیے تھے، تو وہ بھی ان مہینوں میں جو ان چیزوں سے باز رہتے تھے، کیونکہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دین کو آگے لے کر لوگ چلے تھے اور پھر اس کی شکل بگاڑ دی شیطان نے، ظاہری بات ہے جنریشن ٹو جنریشن اس میں شرک اور بدعت ڈال کر یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ 4 مہینے جو ہیں، مشرکین مکہ کو یہ معلوم تھا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو اس میں وہ لوگ بھی
جو ہے وہ جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جب غالب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو برقرار رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے. مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. تو کفار نے مسلمانوں کو تانا دیا، دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے. پھر جس پر یہ اصل میں آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے. لیکن کافروں کو، مشرکین مکہ کو یہ بھی جواب اس میں دیا گیا کہ تم حرمت کے مہینے میں قتال اور جدال کو تو برا سمجھتے ہو اور دہائیاں دیتے ہو، اور تمہیں اپنا یہ عمل نظر نہیں آتا کہ خود اس سے بھی بڑے بڑے جرم کرتے ہو، اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو اور وہاں کے مسلمانوں کو نکال دیتے ہو اور انہیں وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیتے ہو. اس کے علاوہ کفر و شرک کے بجائے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. جو کفر و شرک کرنا ہے وہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا، اس پر اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کو بھی جواب دیا. تو جب یہ اپنی شرارتوں، سازشوں اور مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے کہ تمہیں مرتد بنانے کی کوشش بھی یہ کریں گے. تو ان کے ان مقاصد میں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں اور اگر ان کے بہکاوے پر اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے اور دین سے پلٹ جاتا ہے اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر بھی جاتا ہے. دیکھیں یہ چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، کسی گمراہی کی وجہ سے، کسی غلط عالم کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، اس کو کوئی غلط دین کی طرف بلاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ نہیں کہ جا کر آپ اس کا قتل کر دیں کہ جب مرتد ہو گیا. نہیں، جب تک وہ اسی حالت میں نہ مر جائے تب تک وہ جہنمی نہیں ہے. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اسے واپس علم کی بنیاد پر واپس دین اسلام کی طرف بلائیں اور اسے قرآن و حدیث سے جو ہے پہلے بتائیں، اسے کنونس کریں اور پھر بعد میں معاملہ جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ اس کا قتل کرے، اس کا حکم دے یا نہ دے. ہم خود اٹھ کر کوئی بھی جو ہے کسی انسان کو مرتد ہو جانے پہ قتل نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دین سے پلٹ جائیں اور اسی میں مر جائیں تو ان کے لیے ان کے دنیاوی جو پہلے عمل تھے مسلمان ہوتے ہوئے جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ بھی غارت ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور وہیں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. آیت نمبر 218 ہے، البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. آیت 218 میں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے ایمان والوں کے. ایمان والے کون ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور جہاد کرنے والے رحمت الہی کے امیدوار ہیں. یعنی کیونکہ یہ اس وقت کے پس منظر کی بات کی جا رہی ہے تو قیامت تک جو بھی دین کے لیے ہجرت کرے گا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، جہاد کے معنی صرف قتل کر دینا نہیں ہوتے، اپنی نفس سے جہاد ہے، علم کے ذریعے سے جہاد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا جہاد ہے. یہ ساری جہاد کی قسمیں، جہاد کی تقریباً 7-8 قسمیں، جس میں سب سے آخری قسم جو ہے وہ ہے جہاد فی القتال، جہاد کے اندر قتل کرنا، تو وہ سب سے آخری قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہجرت کرنے والا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد یعنی جد و جہد کوشش کرنے والا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا کیونکہ اللہ بہت مہربانی کرنے والا ہے. پھر آیت نمبر 219 ہے، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا
گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ اچھا، اب اس آیت میں جو ہے شراب اور جوئے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ مثلاً شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی اور بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے، جنسی قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو جس کے لیے اس کا استعمال جو ہے عام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی خرید و فروخت سے جو ہے وہ بڑا نفع بخش کاروبار بھی ہے۔ جوئے میں بھی بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فائدے ان نقصانات کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں۔ یعنی کہ یہ فائدے کوئی اوقات نہیں رکھتے کہ جو انسان کی عقل، اس کی عقل کو جو نقصان پہنچتا ہے اور دین کو اس سے جو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ فائدے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا گناہ ان فائدوں سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ البتہ اس آیت میں شراب اور جوئے کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا، لیکن اس میں یہ بات بتا دی گئی، اور یہ بات بھی ایک اس آیت سے خاص طور پر پتہ چلی کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی بھی بری ہو، اس میں کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اس قسم کی جو نئی نئی ایجادات ہیں، تو لوگ ان کے بہت سارے فائدے بھی بیان کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ فائدے اور نقصان کا تقابل، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہیں۔ اگر تو ہم ان چیزوں سے دین کا کام کر رہے ہیں، دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، دین حاصل کرنے کا کام کر رہے ہیں، تب تو یہ فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر اسی سے ہم برائی، اپنی نفس کی برائی کو تسکین دینے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ کام ظاہری سی بات ہے پھر یہی چیزیں برائی میں بھی آ جائیں گی۔ تو یہ چیزیں اصل میں بری نہیں ہوتی، ان کا جو یوز ہے، جو ان کا استعمال ہے، وہ برا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شراب اور جوئے کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں، کیونکہ قرآن کو تیسری آیت میں جا کے حرام کیا، یعنی کہ پہلے، کیونکہ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دوں کہ شراب کے حرام قرآن میں کر دینے سے پہلے لوگ اور کچھ صحابہ بھی جو ہے وہ شراب پیتے تھے، اور آتا ہے یہ ہسٹری میں آتا ہے کہ جب تھرڈ حکم آ گیا قرآن میں کہ اب حرام کر دی گئی ہے ٹوٹلی، تو اس وقت پھر اتنی شراب بہائی گئی کہ مدینہ کی گلیوں میں باقاعدہ شراب کا ایک سیلاب آ گیا۔ تو بہت سے لوگ کیونکہ وہاں شراب کے بغیر نہیں رہتے تھے اور یہ ان کا ایک عام مشروب ہوتا تھا، تو اس وجہ سے شراب کی عادت تھی انہیں، تو اسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ایک ہی دفعہ میں حرام نہیں کر دیا، یعنی کہ جو تقوی والے صحابہ تھے تو انہوں نے جیسے ہی یہ آیت پڑھی کہ آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، تو انہوں نے اسی ایک آیت پہ چھوڑ دی، کچھ صحابہ نے دوسری آیت پہ چھوڑ دی، اور کچھ صحابہ نے پھر تیسری آیت آئی اور ایمان والے انہوں نے پھر جب تیسرا حکم الٹیمیٹم آ گیا تو پھر اس کو بالکل ایسے بہا دیا، پورے کے پورے مٹکے بہا دیے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کا باقاعدہ سیلاب آ گیا ہے۔ تو پھر آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ جب یہ شراب ٹوٹلی حرام ہو گئی۔ آیت نمبر 300 ہے، آیت نمبر 300 شروع ہو گئی، 300 نہیں، آیت نمبر 220 ہے، سوری، آیت نمبر 220، یہ 219 کا ترجمہ تھا، آیت نمبر 220 کا ترجمہ ہے۔ دنیا اور آخرت کے امور کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں بھی ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔
اصل میں یہ آیت جب اتری تو یتیموں کا جو ظلمن مال ظالم طریقے سے ظلم کے طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے تھے، یہ وعید ان کے لیے نازل ہوئی تھی. تو صحابہ کرام بھی ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز انہوں نے الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پائیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، تو اگر اپنے مال میں ان کا مال ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نیتوں کو جانتا ہوں، تو مطلب اتنا زیادہ اعراض مت کرو. اللہ تعالیٰ کا یہ ڈرانا تو ان لوگوں کو مقصود تھا جو ظلم کرتے تھے. تو جو تقوی پسند لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز سے مزید ڈر جاتے ہیں اور احتیاط برتتے ہیں. پرہیزگار اسی کو کہتے ہیں نا، پرہیز کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر جواب دیا کہ نہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں اور اپنے مال میں اگر ان کا مال ملا لیتے ہو تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. میں اچھی طرح نیت جانتا ہوں کہ تم کن نیتوں کے ساتھ یہ کام کرو گے. پھر آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا واقعہ تو یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. ایمان لانے والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو. اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ آیت نمبر 221 بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کرنے والی عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. یہاں تک کہ ایمان والی لونڈی بہتر ہے شرک کرنے والی آزاد عورت سے. اور یہی بات مردوں کو بھی کہی کہ چاہے تمہیں مشرکہ عورت کتنی ہی اچھی لگتی ہو، لیکن شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، یعنی کہ اگر غلام ہے اور وہ ایمان والا ہے تو وہ آزاد اس مرد سے بہتر ہے جو مشرک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ چاہے تمہیں مشرک کتنے ہی اچھے لگیں. اچھا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ کچھ عالم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور بالکل اس کی اجازت قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن وہ مکی آیات ہیں اور آگے چل کر ہم اور بھی ان چیزوں کو سب کو پڑھیں گے تو وہ کلیئر ہوتی جائیں گی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے. البتہ کسی عورت مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا، یہ اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کو ناپسند کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی یہ حدیث آتی ہے کہ عورتوں سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 حسب و نسب، نمبر 3 اس کا حسن و جمال، اور نمبر 4 دین کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجہوں سے 4 وجہیں عورت میں دیکھی جاتی ہیں، اس کا مال یا اس کا خاندان یا اس کا حسن پھر اس کا دین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیندار عورت کا انتخاب کرو. تو یہاں سے اس آیت کی اس حدیث سے بھی جو شکل ہے وہ معلوم ہو رہی ہے. البتہ اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ حرام نہیں ہے، لیکن بہترین بات کیا ہے کہ ایمان والی عورتوں سے ہی نکاح کیا جائے، یا اہل کتاب کی ان عورتوں کو جب تک کہ وہ اسلام کو قبول نہ کر لیں، کیونکہ آگے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آدھے تیتر اور آدھے بٹیر رہتے ہیں. کچھ جو ہے ماں کے شرک و بدعت پر رہتے ہیں اور کچھ باپ کی طرف سے ایمان کی، تو وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر رہ جاتے ہیں. اور اس کی مثال میں خود اپنی فیملی میں بھی دیکھ چکی ہوں. تو یہ معاملات جو ہیں اس طرح سے لٹکے رہتے ہیں. ایک ہی طرف ایمان والے ہی ہو کر انسان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ باقاعدہ دیندار عورت کا انتخاب کرے، کیونکہ عورت کا بہت ہی زیادہ
اس میں معاملہ ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مرد نہیں ہوتا گھر میں، مرد کمانے کے لیے باہر ہوتا ہے، عورت ہی بچوں کی پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، تو اس کا دیندار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج بھی ہمارے امت مسلمہ کی جو پستی کا حال ہے اور جن برائیوں میں ہم آج ملوث ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ماؤں کو، ہماری عورتوں کو دین کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے گمراہ قسم کے عالم اور ایسے لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہیں، جس کی وجہ سے دین میں بدعت بھی ہوئی، اور ہم اس نہ بدعت کو پہچان سکتے ہیں کیونکہ ہم قرآن اور سنت کے علم سے دور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر حکم کیا دیا ہے کہ آپ ایمان والا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والے کے ساتھ شادی کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور آیتوں اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 222 میں آتا ہے حیض کے بارے میں، اس کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ معاملہ یہ تھا کہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ معاملہ تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تھا تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس چیز کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تو یہ آیت اتری کہ وہ بے شک جو ہے صرف اس میں ہم بستری آپ نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک ناپاکی ہے اور گندگی کی حالت ہے، تو اس میں آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے دور رہیں یہاں تک کہ وہ اس سے پاک نہ ہو جائیں۔ اور پھر اس پاکی کا بھی جو ہے وہ غسل الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ میں الگ سے عورتوں کو ان کے جو ہماری گروپ ممبرز ہیں ان کو الگ سے میں وہ غسل بھی بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنی بیویوں سے دور رہیں ایسی حالت میں کہ وہ جو ہے ناپاکی کی حالت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی عورتوں کے جو ہے ہاتھ لگائے ہوئے اگر وہ حیض کی حالت میں کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو وہ ناپاک ہو جائے گی، یا جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ہمارے مسلمانوں میں اکثر کر یہ معاملہ دیکھا گیا ہے، جس پر میرے بہت بحث و مباحثہ بھی ہوا اور میں نے بہت زیادہ انہیں جو ہے اللہ سے ڈرایا اور حدیثیں بھی سنائی کہ اگر کوئی حیض شدہ عورت ہوتی ہے اور اس کا دوپٹہ اگر کوئی لے لے، تو ایسا ہی معاملہ ہوا تھا کہ میری ایک کزن نے اپنی دوسری کزن کا دوپٹہ لے لیا جو حیض کی حالت میں تھی، تو جو بڑی خاتون ہماری بیٹھی ہوئی تھی رشتہ دار، انہوں نے کہا کہ نہیں تم اس کا دوپٹہ لے کے نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کا دوپٹہ ناپاک ہے۔ تو اس پر میں نے انہیں کہا کہ اگر اس کے دوپٹے میں حیض لگا ہوگا تو یہ ناپاک ہوگا، جب اس کے اوپر کچھ صرف اس حیض کی وجہ سے اگر اس دوپٹے کو اوڑھا ہوا ہے تو وہ دوپٹہ ناپاک نہیں ہو گیا۔ تو یہاں تک کہ دوپٹے کو بھی جو ہے ناپاک سمجھا جاتا ہے، کپڑوں کو بھی ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ یہود و نصارہ اور جو ہے ہندوؤں کا معاملہ ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہندو بھی اپنی بیویوں کو جو ہے وہ کچن میں نہیں جانے دیتے تھے، لیکن اب تو ان کے ہاں بھی یہ معاملہ جو ہے کافی حد تک درست ہو گیا الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر۔ تو یہ چیزیں بالکل ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، اصل میں صرف وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عورتیں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، اس کی بھی انہیں معافی ہے، نہ روزے رکھ سکتی ہیں، البتہ روزوں کی قضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بعد میں دیں گی، نماز کی کوئی قضا کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنمائی کی ہے کہ تم اس حالت میں، حیض کی حالت میں ان کے پاس نہیں جا سکتے، البتہ حیض کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں تو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، کیونکہ اس معاملے میں بہت سی غلط باتیں بھی آتی ہیں کہ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے جو معاملہ ہے وہیں سے جو ہے مباشرت کرنے کی حکم ہے، نہ کہ کسی اور جگہ سے لوگ غلط طریقے سے دبر لفظ استعمال میں کروں گی عربی کا، دبر میں جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں سے تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، جو عورت کی شرمگاہ ہے اسی میں اسی کو حلال قرار دیا ہے، نہ کہ کوئی دوسری جگہ جہاں سے پخانہ کیا جاتا ہے ایسی جگہ سے
اجازت نہیں ہے. تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دی. تو جو اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کے بارے میں توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کر دیا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے کہ اگر کسی سے ایسی حرکت ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے آپ کو پاک رکھیں. آج ہم نے آیت نمبر 222 تک الحمدللہ ترجمہ کیا ہے سورہ بقرہ کا. انشاءاللہ تعالی ہم پھر 222 سے پھر نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے. ہم لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی فوت کرے. آمین ثم آمین.